شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری بہنیں جو دودھ شریک ہیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہارے زیر تربیت ان کی لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہارے جو بیٹے تمہارے صلب سے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو سوائے اس کے جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہو چکا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، مگر کافروں کی وہ عورتیں جن کے تم مالک ہو جاؤ، اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں تاکہ تم اپنے اموال بطور مہر خرچ کر کے انہیں نکاح میں لانا چاہو، پاک دامن بنتے ہوئے، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے۔ پھر جو تم نے ان سے نکاح کر کے اس مہر کے ذریعے صحبت کا لطف اٹھایا ہے تو انہیں ان کے طے شدہ مہر ادا کرو، اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس کمی بیشی پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد راضی ہو جاؤ۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو مالی طور پر طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو وہ ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جن کے تم مالک ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی ہو، پس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو، اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے کے مطابق ادا کرو۔ وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی کرنے والی ہوں۔ تو جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں، پھر اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کریں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے ان پر اس کی آدھی سزا ہے۔ یہ کنیز سے نکاح کی اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جو نکاح نہ ہونے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔